وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سورۃ النساء کی آیات 59 سے جہاں تک بات ہو سکی کر لیں گے۔ یہ آیات، یہ رکوع جو آگے آ رہا ہے، 5واں سپارے کا دوسرا رکوع اور دوسرا پاؤ ہے، اس دوسرے پاؤ سے ایک آیت پہلے میں نے آیت پڑھی ہے۔ یہ آیات اتنی معنی خیز ہیں کہ بندہ جتنا مطالعہ کرے اتنا کم۔ ان آیات میں جہاں نبی علیہ السلام کی شان رسالت کا بیان ہے، وہ اللہ کی شان حاکمیت کا بھی بیان ہے، اور جہاں اللہ کی شان حاکمیت کا بیان ہے، شان رسالت کا بیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کی نبی علیہ السلام کی اطاعت کا بھی بیان ہے کہ رسالت کا اصل مفہوم کیا ہے اور ہم نے آج کیا لیا ہو۔ پھر آخر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ایک طبی محبت بھی ہوتی ہے اس کا بیان۔ اس پورے رکوع کے اندر 3-4 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ عقلی محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ ایک ہے طبی محبت، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور وہ بھی بائی نیچر ہو، لاجیکل محبت نہ ہو، بائی نیچر ہو، جس طرح بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی بیان ہے اس آخری رکوع کے اندر، اس رکوع کے آخر میں آ کے۔ تو جتنی بات ہو سکی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسالت کا اصل منصب کیا ہے، یہ ان آیات میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رسالت کے منصب کو نظریاتی طور پر ڈسکس کیا گیا، نظریاتی طور پر۔ اس کے بعد رسالت کے منصب کو عملی طور پر ڈسکس کیا گیا۔ لا محالہ رسول آتا ہے تو اس کے دشمن بھی آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ نبی آتا ہے تو دشمن اس کا مقابلہ ضرور کرتا ہے، لیکن یہاں شان رسالت بیان ہو رہی ہے، شان حاکمیت خداوندی بیان ہو رہی ہے، اور شان حاکمیت خداوندی بھی کس پہلو سے بیان ہو رہی ہے کہ شان حاکمیت خداوندی کے ظہور ہونے کی جگہ ذات نبوت ہے۔ ایک ہی اللہ کی شان حاکمیت کن فیکون والی، وہ تو ذات نبوت کے علاوہ بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ پوری کائنات، یہ ذات نبوت کے علاوہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن جو تشریعی حاکمیت ہے اللہ کی، قانونی حاکمیت جسے آپ کہیں گے، شرع کی بنیاد پہ جو اللہ کی حاکمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال و حرام کی طاقت رکھتے ہیں اور حلال و حرام کے احکام کو نافذ کر دیتے ہیں اپنے بندوں پر، اس تشریعی حاکمیت کا ظہور ذات نبوت پہ ہوتا ہے۔ یعنی ذات نبوت تشریعی حاکمیت کا مظہر ہے، ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ تو ساتھ پھر دشمن کا بھی ذکر ہے، اور حیرت کی بات ہے دشمن میں کافر کو نہیں رکھا گیا، منافق کو رکھا گیا۔
یعنی وہ کافر جو منافق ہے، اور یہی وہ منافق ہے جس کے لگائے ہوئے زخم آج بھی تازہ بتازہ ہے۔ آج بھی کفر ایک سائڈ پر ہوتا ہے، یا وہ دو بدو آپ سے مقابلہ کرتا ہے یا آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ دو بدو آپ سے مقابلہ کرنے والے دیکھ لیں، آپ کا انڈیا ہے، آپ کا امریکہ ہے، آپ کا رشیا ہے۔ آرام سے بیٹھنے والے جاپان کو دیکھ لیں، فلپین کو دیکھ لیں، سویڈن، ناروے کو دیکھ لیں۔ اگرچہ اب تو یہ بھی دو بدو مقابلے پر آ رہے ہیں کسی اور حوالے سے، خاکوں کے حوالے سے، فریڈم آف اوپینین کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے۔ لیکن ایک منافق ہوتا ہے جو ہوتا کافر ہے، کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، یہ جو زخم لگاتا ہے نا، یہ بڑا کاری زخم لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے، کاش ہمارے اور فارس کے درمیان، جو آج کا ایران، کاش ہمارے اور فارس کے درمیان آگ کی دیوار حائل ہوتی۔ اس کے زخم بڑے کاری ہوتے ہیں، اور آج بھی امت کا زخم اسی وجہ سے چورا چور ہے، ہرا بھرا ہے۔ امت اس کو سمجھتی نہیں، اور جتنا بے عمل مسلمان ہوگا وہ اتنی ہی اس کی وزڈم نہیں ہوگی، وہ ان معاملات کو نہیں سمجھے گا، وہ کسی اور عنوان سے ان معاملات کو لے جائے گا۔ یہ مولویوں کی باتیں، یہ فرقہ پرستی کی باتیں، ایک سیکٹیرینزم ہے، کسی اور عنوان سے کہیں اور لے جائے گا، کاؤنٹر کر دے گا۔ تو حیرت کی بات ہے ان آیات میں، جہاں شان رسالت ہے، جہاں شان حاکمیت خداوندی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں شان اطاعت ہے، جہاں شان محبت ہے، وہاں بالکل ساتھ منافقت کو رکھا گیا جو مقابلے پہ اتری۔ تو سنیے، جتنی اس جمعے میں بات کر سکا ٹھیک ہے، ورنہ آگے چلتی رہے گی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ یہ اسلوب اپنا کے بتا دیا گیا کہ ایمان لا چکے ہو تو تمہیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تم نے حلف اٹھا لیا، تم نے اوتھ لے لیا، اس کی خلاف ورزی کی اجازت تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، ایمان لانے سے پہلے تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن یہ آپشن جو ہے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اور نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے، کیونکہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو تو بچوں کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی چونکہ آج فون پہ مسئلہ پوچھا گیا تھا تو مجھے یاد آ گیا، میں نے ویسے آپ کو بتا دیا۔ ہماری فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بچہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے، ماں باپ میں سے جو بہتر ہوتا ہے مذہب کے اعتبار سے، یعنی اسلام بہتری ہے تو اس کے تابع ہوگا۔ اگرچہ باپ کافر، میاں بیوی مسلمان، یہ تو نکاح ہوتا ہی نہیں، لیکن کہیں ایسی صورت پیش آ گئی کسی نے کر لیا تو اولاد تو ولد الزنا ہے، اولاد تو ماں کی ہے، باپ کا نسب ہی اسلام میں ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اولاد مسلمان سمجھی جائے گی، اسے اسلام کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی مان کے چلو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی مان کے چلو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، کسی معاملے میں تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تم سب مل کے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیا کرو۔ یہاں فل سٹاپ لگ گیا، آگے کوئی چیز ہی نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، درمیان میں یہ بات چھوٹ گئی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو نیک حکمران ہیں ان کے شرعی احکامات کی اطاعت، اور تمہارے جو نیک فقہا مجتہدین علماء ہیں ان کے شرعی احکامات کی اطاعت۔ اور آپس میں تمہارا نزاع ہو جائے تو تم اس کو اللہ اور رسول کی طرف لٹا دو۔ اس پہلو سے ایک الگ کئی دفعہ میں جمعہ پڑھا چکا ہوں، لیکن یہاں پہلو کسی اور پہلو سے چونکہ آج بات ہونی تو میں اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہوگی،
جس پہلو پہ میں جانا چاہ رہا ہوں اسی پہ ڈسکشن ہوگی، شان رسالت اور شان حاکمیت، اور پھر آگے اطاعت اور محبوبیت پہ بات آئے گی۔ ایک ہی آیت پہ 10 پہلو ہوتا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، یوم آخرت پر ہے، تو تمہارا یہی طرز عمل ہوگا، یہی رویہ ہوگا۔ باہمی اختلاف کا فیصلہ تم خود نہیں کرو گے بلکہ شریعت کے اصول کی روشنی میں کرو گے۔ ذالک خیر، یہی رویہ بہتر ہے۔ واحسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے بھی یہی رویہ خوب تر ہے۔ اب یہاں اللہ کی اطاعت کی بات ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دراصل کس لیے؟ اللہ کی وجہ سے۔ حقیقی اطاعت اللہ کی ہے۔ اللہ کی رسول کی اطاعت اس لیے کہ وہ اللہ کا نائب ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ دراصل اللہ کی اطاعت کی آخری ممکنہ شکل رسول کی اطاعت کی صورت میں، اللہ کی اطاعت کی آخری ممکنہ شکل رسول کی اطاعت کی شکل میں، کیونکہ رسول ہی اللہ سے احکام لے کے بتاتا ہے کہ اللہ کی یوں اطاعت کرنی، یوں نہیں کرنی۔ اب اس میں چند چیزیں ہیں جو میں اجمالی طور پر ڈسکس کر کے آگے نکلنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر اللہ کے نبی فوت بھی تو ہو چکے تو پھر اب کیسے اطاعت ہوگی؟ تو اجمالی طور پر ذکر کر کے پھر میں آگے چلنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں شان حاکمیت پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی نبی کی اطاعت۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے فرامین کی اطاعت دراصل نبی کی اطاعت، ٹھیک ہے؟ اور پھر اطاعت بھی کیسی ہے؟ نبی کو آخری معیار اور کسوٹی بنا کر نبی کی اطاعت۔ یہ ایویں شویں نہیں ہے کہ ایک اطاعت میری ہو رہی ہے، ایک آپ کی ہو رہی ہے، ایک آپ کا ماتحت آپ کی اطاعت کر رہا ہے۔ بطور مقتدی آخری معیار، اول و آخر معیار نبی ہوا کرتا ہے۔ بطور مقتدی صحابہ ہوا کرتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کی کس طرح پیروی کر کے باقی امت کو یہ بات سکھلائی۔ بطور مقتدی اول و آخر معیار نبی ہیں، بطور مقتدی معیار صحابہ ہیں، اور یہ دونوں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ تو چوتھی بات کیا ہوئی؟ نبی کی اطاعت کس شکل میں کرنی ہے؟ نبی کو معیار اور کسوٹی بنا کے اطاعت، کہ ہر بات کو نبی کے فرمان کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے تو قبول، نہیں تو پھینک دیں اس کو، آسمان ٹوٹ کے گرے، زمین پھٹ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے معیار۔ یہاں کسی ارسطو، سقراط کی نہیں مانی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو چوتھی بات، نبی کو معیار اور کسوٹی بنا کے نبی کی اطاعت۔ پانچویں بات، نبی کو براہ راست اللہ کا نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت، کہ نبی براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی بات میں سوتر برابر بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوتی، اس کی بات کو یہاں تک کہ تجرباتی طور پر بھی پرکھا نہیں جا سکتا۔ یہ پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ بات نبی نے فرمائی ہے یا نہیں، یہ پرکھا جا سکتا۔ یہ نہیں پرکھا جا سکتا کہ نبی نے فرمائی، اب اس کو پرکھ کے دیکھ لو۔ بڑے ایک امام گزرے، غالباً امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، میں نے بچپن میں یہ سنا ہوا تھا، ان کا واقعہ یا کسی اور کا، بہرحال آنکھوں میں انہیں تکلیف ہوئی، انہوں نے کوئی دوا لگائی،
کوئی دوا دارو، تکلیف اور بڑھ گئی۔ تو پوچھا گیا، انہوں نے آ کر اپنے والد سے کہا، آپ نے کہا تھا یہ استعمال کریں، نبی علیہ السلام کی ہدایات ہیں، یہ تو میری تکلیف بڑھ گئی۔ اب اس واقعے کی حقانیت کا مجھے پتہ نہیں کیوں بڑا عرصہ ہو گیا، واقعے کی صداقت کہاں تک ہے، لیکن چونکہ آگے تو ایک بطور چل حکایت ہی سمجھ لیں، اگر بات صحیح ہے تو سنت سے ثابت ہو جائے گی، لیکن سبق آموز ہے۔ ان کا بیٹا تم نے یہ جو دوا دارو کیا، تم نے کس نیت سے یہ دوا دارو کیا تھا؟ کہا ابا جان میں نے اس نیت سے کیا تھا دیکھوں کہ آنکھ ٹھیک ہوتی کہ نہیں، نبی کا فرمان ہے۔ کہا شکر کرو تیری آنکھ پھوٹی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے اور تو تجربہ کر رہا، نبی کا فرمان ہے اور تو تجربہ کر رہا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کسی کی بھی ہو، پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے۔ تجربہ گاہ کا مطلب آپ نے اسلامی احکامات کا تجربہ کرنا ہے۔ بھائی اگر کسی بڑے کا قول بھی ہے تو پھینک دو ایک سائڈ پہ، اگر غلط ہے تو کسی کو نبوت کے درجے پر یا معصومیت کے درجے پہ فائز نہ کریں۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، معصومیت بھی اللہ کے نبی پر منتہی ہو چکی ہے۔ کہا نبی کا فرمان ہو اور تو تجربہ کرے، وہ شکر کا تیری آنکھ پھوٹی نہیں ہے۔ تو بات یہاں صرف یہ سمجھانے کی ہے، نبی کو معیار بنا کے نبی کی اطاعت، اور نبی کو اللہ کا براہ راست نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت۔ 5 باتیں، اور چھٹی بات نبی کو اللہ کا آخری نمائندہ سمجھ کر نبی کی اطاعت، آخری نمائندہ، اس کے بعد کوئی براہ راست نمائندہ نہیں ہے، کوئی اوپر سے سلیکشن ولیکشن نہیں ہے، کوئی اوپر سے وحی کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، چاہے وہ ختم نبوت کا دعوے دار ہو کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن چونکہ وہ وحی کا سلسلہ جاری سمجھتا ہے لہٰذا وہ مرزائیوں کی طرح کافر ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل کا نزول ختم ہو چکا ہے، وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب امت کے پاس قرآن و سنت کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس پر ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، پھر اس کا وہ علاج ہمارا کیسے کرتا ہے، ہم ساری باتیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اس لیے دی ہے آپ تک ہم حق کو صحیح پہنچائیں۔ لا الہ الا اللہ، نبی براہ راست، نبی کی اطاعت براہ راست اللہ کا نمائندہ سمجھ کی اطاعت۔ چھٹی بات، نبی کو اللہ کا آخری نمائندہ سمجھ کر اللہ کی اطاعت۔ اور 7ویں بات، نبی کو اللہ کا آخری معصوم سمجھ کر نبی کی اطاعت۔ اگر آپ معصوم سمجھے ہی نہ، اس کا مطلب نبی سے خطا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، تو پھر بتائیں اطاعت کا وزن کیا رہا، پھر بتائیں پیروی کا وزن کیا رہا۔ تو پھر ایسی پیروی ہوگی کہ جیسے کسی آپ فلاسفر کی پیروی کرتے ہیں، بہت سی باتیں آپ ان کی مان لیتے ہیں، جی آپ کو کون سا فلسفی پسند ہے، ہاں جی مجھے تو نومسکی پسند ہے تو چومسکی پسند ہے، فلاں پسند ہے، مجھے روسو پسند ہے تو فلاں پسند ہے، لیکن پھر بھی آپ کئی باتوں سے اختلاف کر جاتے ہیں، نہیں جی نہیں مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت کسی فلسفی کی اطاعت نہیں ہوتی کہ آپ کو جو آپ جس کو لائک کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں، اس کو لے لیں، 5 باتوں سے اختلاف کر لیں۔ ہاں نبی کی اطاعت اکثر باتوں میں، ہاں نبی کی نعوذ باللہ یہ بات مجھے پسند نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ نبی کو تو اللہ کا آخری معصوم سمجھ کر نبی کی اطاعت ہے، خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی کو آخری معصوم سمجھتے ہوئے اس کی معصومیت کو اللہ کے حصار میں سمجھتے ہوئے نبی کی اطاعت۔ ایک ہے نبی بائی نیچر معصوم ہوتا ہے، بائی نیچر معصوم ہوتے ہوئے بھی اس کی معصومیت کی نگرانی براہ راست اللہ خود کر رہا ہوتا ہے، جبرائیل امین نہیں کر رہے ہوتے، دنیا کی کوئی اور ہستی نہیں کر رہی ہوتی، یا سارے انبیاء جمع ہو کے عالم برزخ میں نگرانی پر اللہ نے نہیں لگایا کہ نبی کی ذرا نگرانی کرو، براہ راست خود خدا اپنے معصوم نبی کی معصومیت کی نگرانی بھی کر رہا ہوتا۔ اور 9ویں بات، نبی کی اطاعت یہ سمجھ کر نبی کی اطاعت کہ نبی کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت،
یہ 9 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس ایک ایک پہ پورا دن لگ سکتا ہے۔ یہ ساری کریم خلاصہ نکال کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظریاتی تربیت ہو سکے۔ ہماری ہر طرف تربیت ہوئی ہے، کرکٹ کی تربیت ہوئی ہے، تیسرے بال میں چوکا لگنا، چوتھے بال میں دکا لگنا پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھ کے عادی ہو چکی ہیں کہ اب جناب علی گیند کہاں جائے گی۔ دین کا تھا پتہ نہیں، جس پر ہمارے پوری آخرت کا انحصار ہے۔ اسی پہ جھوے ہوتے ہیں نا، دوسرے بال پہ چوکا تو تیسری بال پہ تو چوتھے بال پہ، اسی پہ کھلاڑی خریدے جاتے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے ماہر ہوتے ہیں، بتا دیتے ہیں اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ کیا بات ہوتی ہے؟ کیوں؟ وقت اس کو دیا، محنت اس پہ کی، دلچسپی کا میدان اسے بنایا، وہ چیز اس پہ کھل گئی۔ اللہ کا قانون ہے، جس چیز کو آپ دلچسپی کا میدان بنائیں گے وہ چیزیں آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ پر کھلتی چلی جائیں گی۔ بس یہ تو خدا کا قانون ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ قرآن کو دلچسپی کا میدان بناتے ہیں یا کسی کی شعر و شاعری کو دلچسپی کا میدان بناتے ہیں۔ ایسے بچے ہوں گے، ایسے بوڑھے بابے ہوں گے، ان کو ہزاروں شعر بیک وقت یاد ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے ٹھہر نہ سکیں اگر وہ 24 گھنٹے بولیں۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ لطیفے سنانے پہ آ جائیں، پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں، ان کے لطیفے ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے مدرسے میں ایک باورچی تھا، بیچارہ فوت ہو گیا جوانی میں، وہ جب لطیفے سنا پہ آتا تھا ہمارے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے، لیکن وہ ہنستا ہی نہیں تھا۔ کمال کی بات ہے نا، خود لطیفہ سنائے ہنسے ہی نہ، اگلے کو مار دیتا تھا ہنسا ہنسا کے، لیکن اس کے لطیفے وہ سوچتا بھی نہیں تھا۔ ہمارے پیٹ کے بل ختم نہیں ہوتے تھے، وہ اگلے لطیفے کو چک کے مار دیتا تھا ادھر، بڑے آرام سے سنجیدہ ہو، اس کو سوچنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ دلچسپی کا میدان وہ۔ آپ ٹی وی میں مقابلہ نہیں دیکھتے ہیں بچوں اور بچیوں کے، جس حرف پہ شعر ختم ہوتا ہے اسی حرف سے اگلا شعر شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی محنت ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے اس محنت پہ بڑا ترس آتا ہے، ان پہ اس محنت پہ بڑا ترس آتا ہے۔ ماں باپ کتنے ظالم ہیں کہ اپنے بچوں کی ذہانت کو کس رخ پہ لگا دیا، اور بچے اس سے بڑے ظالم ہیں۔ سامنے لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، ٹک کر کے عشقیہ شعر مارتے ہیں اس کو، ہم نے بھی سنے، ایسی کوئی بات نہیں، ٹک کر کے عشقیہ شعر اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اور ماں باپ بھی 32 دانت کھول کے بیٹی کو سن رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بیٹی بڑا اچھا مقابلہ کر رہی ہے۔ اب تو ماں باپ نے اپنے بچوں کو ٹک ٹاک پہ لے آئے ہیں، ماں باپ اپنی بچیوں کی ٹک ٹاک کی کمائی کھا رہے ہیں۔ بے دین نہیں، 5 وقت کے نمازی بچیاں ٹک ٹاک پر ہیں، 5 وقت کے نمازی۔ لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں اپنی زندگی کا اصول بنا لے نبی علیہ السلام کی ان چیزوں کو۔ یہ ہے شان ہے رسالت، اللہ کے نبی کی شان کا یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت، نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کی اطاعت، نبی کے وفات کے بعد نبی کے فرامین کی صورت میں نبی کی اطاعت، معیار سمجھ کے اطاعت، آخری نمائندہ سمجھ کر اطاعت، آخری معصوم سمجھ کر اطاعت، براہ راست اللہ کا نمائندہ سمجھ کے اطاعت، اور یہ سمجھ کر اطاعت کہ اللہ کے نبی کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت۔ اب اس میں ان صفات میں اللہ کے نبی وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں اللہ کے نبی کا ان چیزوں میں، کوئی شریک نہیں اللہ کا ان چیزوں میں اللہ کے نبی کا۔ نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ نبی کے وفات کے بعد بھی نبی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اطیعوا الرسول کے بعد اولی الامر کا لفظ ہے کہ اطیعوا الرسول پہ فل سٹاپ لگ گیا، وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اب تم نے جو کچھ کرنا ہے اس کا تمہیں نتیجہ یا ٹیکسٹ کی صورت میں سامنے ملے گا، قرآن کی آیت، حدیث، نبی کی حدیث، یا انہی اصول کی روشنی میں تمہیں ملیں جائیں گی چیز۔ پریسیڈنٹس موجود ہیں، کوئی پریسیڈنٹ کوئی آپ کی عدالتوں کے کافی تھوڑی ہوتے ہیں، صحابہ کے پریسیڈنٹس موجود ہیں، نظائر موجود ہیں، اس پر تو حضرت عمر کا بہت بڑا کام ہے، صحابہ کا بہت بڑا کام ہے، اس پہ صحابہ کے ان نظائر کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان پریسیڈنٹس کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان مقدمات کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان فیصلوں کو اور ان فتووں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ آخر میں لغت کی باری آتی ہے،
جس کو ہم سب سے پہلے لے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تشریح قرآن سے، قرآن کی تشریح حدیث سے، قرآن کی تشریح اقوال صحابہ سے، آخر میں کچھ بھی نہ ملے پھر جا کے لٹرل میننگ آتے ہیں اور لغت آتی ہے، اور پھر بھی آپ اس لغت کا وہ مفہوم بیان نہیں کر سکتے جو طے شدہ مسائل کو ہٹ کرتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں گمراہی کیا نکلی ہے؟ اس کے لٹرل میننگ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو یہ ہے، بھائی پھر نماز پڑھنی چھوڑ دو۔ نماز کی لٹرل میننگ تو دعا ہے، جہاں ایک بڑا بیہودہ سا معنی ہے، نیچے بیٹھ کے ہپ کو ہلا دینا نماز ہے، تحریک الصلوین۔ تو چھوڑ دیں نماز کو لٹرل میننگ میں، نماز قائم کریں، جب بھی نماز کا وقت ہو دعا کریں۔ یہ ساری باتیں اس لیے آتی ہیں گمراہیاں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کی شان کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے صرف اپنے نبی سے عقیدت دکھائی، عقیدت بس، عقیدہ نہیں دکھایا۔ اب ان آیات میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام اور اللہ کے متعلق عقیدہ ہے۔ عقیدے کے بعد عقیدت جنم لیتی ہے، عقیدہ پیدا ہو تو عقیدت یعنی عظمت جنم لیتی ہے، عظمت ویسے پیدا نہیں ہوتی۔ ماہرین کہتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی اپنی ماں سے انسیت ہو جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کو اپنے ماں کے پیٹ میں ہی انسیت ہو جاتی ہے اپنی ماں سے۔ یہی وجہ ہے وہ جب باہر آتا ہے، اور کسی نے اب مشاہدہ بھی بیان کیا کسی فیملی کا کہ بچہ جب اس کی ولادت ہوئی تو اس کو ادھر ادھر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے آنکھ شاں کچھ بھی نہیں ہلائی، ماں بولی تو اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا فوراً۔ سمجھ آئی بات؟ عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عقیدت بعد میں ہوتی ہے۔ عقیدہ پہلے بنتا ہے کہ یہ جو ہستی ہے اس کی سطح کیا ہے، جب اس ہستی کی سطح کا پتہ چلتا ہے عقیدے کی شکل میں کہ اس ہستی کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہوگا، تو عظمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ عقیدہ پہلے، عقیدت بعد میں، یہ ترتیب ہے۔ جب عقیدے کے ساتھ عقیدت جڑ جاتی ہے تو عقیدہ اور عقیدت مل کے اطاعت کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے، پھر اطاعت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، عقیدہ، عقیدت، اور پھر عمل کی صورت میں اطاعت، یہ ترتیب ہے۔ اور یہ ترتیب الٹی ہو جائے نتیجہ بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ عقیدت پہلے، عقیدت بعد، عقیدہ بعد میں، رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ یا بد عقیدگی نکلتی ہے یا بے عملی نکلتی ہے۔ بد عقیدگی، بے عملی، بد عملی۔ کیوں عقیدے کو چھوڑ دیا؟ عقیدت پہلے لے آیا۔ اور جب کسی امت کو زوال آتا ہے تو یوں ہی آتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ صرف اپنی عقیدت کو وابستہ کر لیتی ہے، الفاظ کے گلدستے پیش کرتی ہے، عقیدت کے قصیدے پڑھتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں اب ربیع الاول ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، مولوی صاحبان کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ محرم کسی کا سیزن ہے، ربیع الاول کسی کا سیزن ہے۔ اب وہ سیزن شروع ہو چکا ہے، بڑی بڑی محفلیں کنڈکٹ کریں گے، کنڈکٹ کرنے والے کو نماز تک نہیں آتی ہوگی۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی رویہ بتا رہا ہوں۔ نماز تک نہیں آتی ہوگی، بیٹھ کے بڑی بڑی محفلیں کنڈکٹ کریں گے، نماز کا ٹائم ہوگا نہیں پڑھیں گے، اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دیگ چڑھا دے گا۔ 7 مسجد ہے، 2 قدم پہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے موت نظر آتی ہے۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ ضرور دیکھ دیں، ضرور نعت پڑھیں، ضرور ایک محفل ایسی برپا کریں جو شرعی ہو اور اس میں نبی علیہ السلام کے محاسن بیان ہو، صفات بیان ہو، آپ کی شان بیان ہو۔ یار عمل میں بندہ کھوکھلا تو نہ ہو نا، کنگلا تو نہ ہو عمل میں۔ ترتیب یہ عقیدہ، عقیدت، اطاعت۔ آگے ساری باتیں آ رہی ہیں، آج تو وقت کم ہے۔ بچے ذرا اسکول سے لیٹ ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، وہ مل ہی نہیں رہے تھے، وہ سب سے چھوٹا بچہ، تو بس پھر میں ڈسٹرب ہو گیا، جب تک فون ہی ہوا تو میں ممبر بیٹھ نہیں سکا۔ وہ اولاد ایسی چیز ہوتی ہے، بندہ کیا کرے۔ یہی ہوتی ہے جس کا عقیدہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جب عقیدہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے، عظمت وابستہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے متعلق یہ عقیدہ مکس آچار بن جائے تو عظمت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے،
لیکن اس کی اجازت سے فلاں بابا جی بھی مجھے بیٹا دے سکتے ہیں، بیٹی دے سکتے ہیں. تو اب کیا ہو گئی بتائیں؟ عقیدت ڈیوائیڈ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ عقیدت ڈیوائیڈ ہو گئی. وہ اللہ سے پانے کے لیے اللہ کے سامنے بھی جھکے گا، اور جس کے بارے میں اس نے یہ سوچا کہ اللہ کی اذن سے وہ دے رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ اس کے پاس بھی جا کر سر جھکا دے گا، وہاں بھی وہ سجدہ ریز ہوگا، پھر وہ اپنے سجدے پہ تعویلیں پیش کرے گا. عقیدت ڈیوائیڈ ہو گئی. کیوں؟ عقیدہ ڈیوائیڈ تھا اس کا. عقیدہ مکس آچار بن گیا، عقیدت بھی مکس آچار بن گئی. عقیدے میں وحدت آتی ہے، عقیدت میں وحدت آتی ہے. یہی نبی کی شان ہے. نبی کے بارے میں عقیدے میں وحدت آ جائے تو نبی کے ساتھ جو وابستہ عقیدت ہوتی ہے اس میں بھی وحدت آتی ہے. اگر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو یہ آخری معصوم، آخری نمائندہ، اس کے بعد فل سٹاپ ہے، اب یہ عقیدت کہیں بھاگ کے نہیں جائے گی. یہ ساری عقیدتیں کس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ، کہیں اور نہیں جائیں گی. لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ بٹ گیا کہ نبی پر تو وحی آتی تھی، ان کی سلیکشن بھی اوپر سے تھی. ہاں ہم نے جو کچھ شخصیات بنائی ہیں یہ بھی اوپر سے سلیکٹڈ ہیں، ان پر بھی وحی آتی ہے. تو اب بتائیں کیا ہو گئی؟ عقیدت کیا ہو گئی؟ بٹ گئی. عقیدت میں وحدت نہیں رہی. کیوں؟ عقیدے میں وحدت نہیں رہی. جب عقیدے میں وحدت نہیں رہی، عقیدت میں بھی وحدت نہیں رہی. جو عقیدت وحدہ لا شریک ہونی چاہیے تھی، ایک اللہ کے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، وہ عقیدت بٹ کے کچھ ادھر چلی گئی، کچھ 10-12 کو ادھر جا کے مل گئی جا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ترتیب کبھی بھی اپنی زندگی سے نہ نکالیں. عقیدے کے بعد عقیدت آتی ہے، عقیدت عظمت. کیا آپ ہر ایک کو آرڈر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. آپ کے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے آپ اس کو آرڈر تسلیم کرتے ہیں. پھر عظمت کی بھی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا خوف کی بنا پر عظمت ہے، یا شوق کی بنا پر عظمت ہے، محبت کی بنا پر. اللہ سے کی عظمت جو ہے اللہ کی رحمت کی امید پر بھی ہے اور اللہ کے عذاب کے خوف پر بھی ہے. تو بندوں کے درمیان بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی عظمت ہے یا خوف کی بنا پر ہوتی ہے، یا محبت کی بنا پر ہوتی ہے، یا دونوں کی بنا پر ہوتی ہے. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے خوف کھانے لگتا ہے، کہیں میری کسی حرکت سے یہ ناراض نہ ہو جائے. آپ مسجد نبی میں جاتے ہیں تو کتنی احتیاط کرتے ہیں، کتنے آداب کا خیال کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آداب کیا ہیں، مسجد حرام کے آداب کیا ہیں. یہ عظمتیں ہیں اور ان عظمتوں کی انتہا کی وجہ سے دھڑکا لگنے لگتا ہے. یہ ہے عقیدت اور عمل کی صورت میں اطاعت. یہ ترتیب بدل جائے نتیجہ بھی الٹا ہو جاتا ہے. عقیدت پہلے آتی ہے، عقیدہ بعد میں چلا جاتا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بد عقیدگی آ جاتی ہے، بے عملی آ جاتی ہے، بد عملی آ جاتی ہے. امتوں کو زوال آتا ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ صرف عقیدت کے طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں، عقیدے کے طور پر نہیں. اور یہی وجہ ہے، اسی کا خوف کھاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. مجھے محبت میں یوں نہ بڑھا دینا جس طرح مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں بڑھا کے درجہ الوہیت پر فائز کر دیا تھا. میرے ساتھ ایسے کبھی نہ کرنا. اللہ کے نبی کو خوف یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ میری امت میری عزت گھٹا دے گی، یہ خوف ہوا تھا کہ عزت سے حد سے زیادہ کہیں بڑھا دے گی. یہ حدیث نبوی ہے. تو یہ جو 5 دن 8-9 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں اللہ کے نبی، ان صفات میں اللہ کے نبی کا کوئی شریک نہیں. شریک کریں گے عقیدہ بٹ جائے گا، عقیدہ بٹے گا عقیدت بٹ جائے گی، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. لا الہ الا اللہ واللہ. اب تو لوگ یہاں تک آ گئے ہیں امتیوں کو نبیوں سے افضل قرار دے رہے ہیں.
ہمارے نبی کی بات آ رہی تو کہتے ہیں نہیں برابر سرابر، اوپر نیچے، یہ وہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ امتیوں کو نبیوں سے افضل کہا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عقیدہ 8-9 نمبروں کی صورت میں میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن کی ان آیات کی روشنی میں۔ اب یہ دیکھیں عمل کی صورت میں کس طرح سامنے آتا، اس پہ میں پوری بات نہیں کر سکوں گا، وقت کم ہے، لیکن بات چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ یہ تعجب کا اسلوب ہے۔ آپ کو تھوڑی بہت عربی گرامر کا پتہ ہو نا، یا بلاغت کا، خیر یہ بلاغی باتیں نحو صرفی باتیں نہیں ہوتی، تو بلاغی باتیں جو وہ نحو کا بھی باپ ہے بلاغت۔ کہتے ہیں الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف علوم کی ماں ہے عربیت کی، اس کے اندر لفظ کی شجر نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے۔ والنحو ابوہا، کہتے ہیں نحو اس کا باپ ہے، کیونکہ الفاظ کو جوڑ کے سینٹنس بنایا جاتا ہے، تو پہلے الفاظ تو ہوں گے نا، اور کیا کہتے ہیں پھر نحو کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں النحو ابن البلاغہ، یہ نحو جو ہے نا بلاغت کا بیٹا ہے، بلاغت ان سب کا باپ ہے، اور قرآن جو عاجز کر دیتا ہے نا بلاغت کے باب میں کمال کا عاجز کرتا ہے۔ اب تعجب کا پہلو، الم تر الی الذین یزعمون، میرے نبی آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ہم آپ جو کچھ آپ پہ وحی نازل ہوئی ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء پر وحی نازل ہوئی ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں زبان سے یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں، عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حالت یہ ہے وہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت کی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ آسان ہے؟ کہ میرے نبی آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں؟ کہتے ہم نبی پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، اور عمل کیا ہے؟ اپنے مقدمات فیصلوں کے لیے طاغوت کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ یہاں طاغوت کا لفظ آمنوا بما انزل الیک کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ ہر وہ عدالت طاغوت کی عدالت کہلاتی ہے جس میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، آمنوا بما انزل الیک کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ اور یہ مدینے میں اترنے والی آیات ہیں، اور یہ بھی مدینے کی ابتدائی حالات میں جب یہودیوں کو بڑی قوت حاصل تھی، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ منافقت کی صورت میں اسلام کی طرف آئے تھے، وہ دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا پلہ باری ادھر، ان کا پلہ باری ادھر۔ اب وہ زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن جب آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو فیصلے کے لیے نبی کے آنے کے پاس بجائے وہ یہودی سرداروں کی عدالتوں میں چلے جاتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جائیداد کا کوئی مسئلہ آتا ہے جہاں شریعت مجھے نہیں دیتی، میں کہتا ہوں نہیں بھائی پنچایت فیصلہ کرے گی، ہمارے گاؤں کے رواج فیصلہ کریں گے، تمہارے گاؤں کے رواج پر اللہ کی لعنت اگر وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے وہ تو پھر قرآن کا قانون ہوا، پنچایت کا تھوڑی ہوا۔ یہ تو شکر ہے کہ پنچایت قرآن و سنت کے مطابق نکل آئی۔ اور اگر کیا کہتے ہیں مجھے میرا فائدہ اسلام میں ہے، میں دوسرے بھائی سے کہتا ہوں نانا بھائی پنچایت میں نہیں جانا، شریف فیصلہ کرواتے ہیں، یعنی جہاں مفاد ہو وہاں جانا۔ آسان ہے؟ کہتے ایمان لائے، جاتے طاغوت کی عدالت میں۔ تو یہ مدینے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں یہود کے معاشرے میں بھی ان کی پنچایتیں بیٹھتی تھیں، ان کی عدالتیں بیٹھتی تھیں، فیصلے کرتے تھے سرداران یہود۔ اب ادھر سے یہ کہتے تھے ایمان لائے، جب جھگڑے ہوتے تھے تو ایمان لانے کا مطلب تو یہ کہ نبی کے پاس تشریف لائیں اور نبی کے پاس حاضر ہوں، وہاں اپنے فیصلے کروائیں، جاتے تھے ادھر۔ تو یہاں دو مد مقابل ہو گئے، ایک طرف طاغوتی عدالتیں،
ایک طرف خدائی نبوی عدالت ہے. تو طاغوتی عدالتیں انہیں کہا گیا جو قرآن و سنت سے متصادم عدالت ہیں، ان کو طاغوتی عدالتیں کہا گیا. وہ چاہے ایک فرد عدالت بنے، جیسے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپ نے تھرڈ پرسن کو آپ سامنے لیا، یار تم ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، ہم دو بھائیوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے. قرآن اس کو عدالت سمجھتا ہے. اگر وہ نبی کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرے گا قرآن قبول کرتا ہے، ورنہ قرآن اس فرد کو ہی طاغوت سمجھتا ہے. اب فرد سے آگے چلے جائیں، پنچایت اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے قرآن قبول کرتا ہے، ورنہ قرآن پوری پنچایت کو طاغوت کہتا ہے کہ یہ شیطان ہے. اس لیے اسلام چاہتا ہے بندہ پریکٹسنگ مسلم بنے. اگر وہ رخ نماز کی طرف کرتا ہے تو عدالت میں بھی اس کا رخ، اگر وہ رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو عدالت میں بھی اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلستان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہندوستان یا اٹلی کی طرف، رومن کی طرف نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی اس کا رخ مدینے اور مکے کی طرف ہونا چاہیے. یہ تحاکم الی الطاغوت کوئی آسان چیز نہیں ہے. قرآن اسے اپنا مد مقابل قرار دیتا ہے. اس لیے دو آدمیوں کے درمیان کسی تیسرے کو فیصل بنا لیا جائے نا تو وہ اپنے انجام کی فکر کرے. اول تو بنے ہی نہ، بنے تو پھر قرآن و سنت کو سامنے رکھیں، پھر قرآن و سنت کو سامنے رکھیں. طاقت نہیں، پیچھے ہٹ جائیں. غلط کام کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائیں اگر طاقت نہیں ہے. طاغوت نہ بنے قرآن کی زبان میں. اب یہ وہ کافر تھے جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کے کفر کا پتہ کب چلتا تھا؟ جب آپس کے جھگڑے ہوتے تو اللہ کے نبی کی عدالت میں آنے کی بجائے طاغوت کے پاس چلے جاتے. لا الہ الا اللہ. پھر آہستہ آہستہ یہودیوں کی قوت کم ہوتی گئی. اسلام مکمل طور پہ غالب آ گئی، عدالتیں صدالتیں ساری ان کی ختم ہو گئیں. لیکن منافقت کا زور رہا جب تک یہودیت کا زور تھا. یہودیت کا زور ٹوٹتا گیا تو منافقین انہی کا سہارا لیتے تھے. یہ ابتدائی دور کی، مدینے کی ابتدائی دور کی آیات ہیں. وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. یہ طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کی عدالتوں کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں. جہاں قرآن و سنت سے متصادم قوانین بنے اس کا انکار کریں، جہاں قرآن و سنت سے متصادم قوانین پہ فیصلے ان کا انکار کریں. مقننہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، ان کا پیراڈائم، ان کا سٹرکچر بالکل اسلامی ہونا چاہیے. اس میں زیر زبر کے برابر بھی گنجائش، سوتر برابر بھی اوپر نیچے، یہ اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی اور یہ نبی کی شان بھی برداشت نہیں کرتی. لا الہ الا اللہ وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. ایک تو یہ خود لے جاتے ہیں طاغوت کی عدالتوں میں اپنے فیصلے، اور دوسری طرف شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے. تو دونوں شیطان ہو گئے نا، بندے کا نفس بھی شیطان اور باہر کا شیطان بھی یہی کام کر رہا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں ان کو یوں گمراہ کرے، لہذا وہ گمراہ ہو ضلالا بعیدا. یہ ساری باتیں آتی کیسے ہیں؟ اب چونکہ وقت بالکل ختم ہے، 2 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ بات چلتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا. آخر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کے اندر یہ جراثیم آتے کیسے ہیں؟ جراثیم اس لیے آتے ہیں کہ وہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ پہ عمل نہیں کرتا. اسلام میں آنا ہو تو انکار پہلے، اقرار بعد میں ہے. اسلام کہتا ہے تو نے میرے پاس آنا ہے، طاغوت کا انکار کر کے میرے پاس آؤ، ورنہ نہ آؤ، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آتے ہو تو سب کا انکار کر کے ادھر آؤ. اب جو لوگ سب کا انکار کر کے نہیں آتے وہ تو ہوتے منافق، مسلمان تو ہوتے نہیں. انہی کو قرآن نشانے پہ رکھتا ہے. ایک ہماری طرح کے عملی منافق ہوتے بیچارے مسلمان ہیں. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے.
لیکن وہ انکار کا پہلو جمع ہوا نہیں ہوتا ان کے اندر، حالانکہ جو انکار کا پہلو ہے نا قرآن سے متصادم چیزوں سے، وہ پہاڑ سے زیادہ جمع ہونا چاہیے میرے اور آپ کے دلوں میں۔ وہ انکار کا پہلو جتنا جمع ہوا ہوگا منافقت میرے اور آپ سے اتنی دور بھاگے گی۔ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں دوغلاپن منافقت آتی اس لیے کہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے شیطانی قوتوں سے انکار کا جو پہلو ہے نا وہ کچا پکا ہوتا ہے۔ اس کچے پکے کی صورت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر دوغلاپن آ جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے، ہم بے عمل یا بدعمل مسلمان بن جاتے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی، پنچایت میں فرعون بن گئے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا، سودی لین دین شروع کر دیا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، حضرت جی بہت بڑے ٹوکا ہیں، چھرے بھی نہیں ہیں۔ یہ دوغلاپن آتا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے میرے پاس آنے سے پہلے تمام شیطانی قوتوں کا انکار کر کے آؤ۔ یہ انکار جتنا مضبوط ہوتا ہے منافقت اتنی دور بھاگتی ہے، اور یہ انکار جتنا کچا پکا ہوتا ہے منافقت اتنی اندر در آتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، بات جاری ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا